السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ترجمے کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے اور ہم سورۃ آل عمران کی پہلی 130 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 131 سے 160 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ اور رسول کی تابعداری کرو، شاید تم پر رحم ہو، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین سا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جو آسائش اور تنگی میں خرچ کرتے اور غصہ کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوؤں سے محبت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو کھلا گناہ کریں یا اپنے حق میں کچھ ستم کریں تو اللہ کو یاد کریں، پھر اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخش سکتا ہے۔ اور جو کچھ کیا ہے اس پر جان بوجھ کر اڑے نہ رہیں۔ ایسوں کا بدلہ ان کے رب سے مغفرت اور باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، سو تم زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، اور تمہیں مشرکین عرب پر غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم نے جنگ احد میں زخم کھایا تو وہ قوم یعنی کفار مکہ بھی ایسا ہی زخم کھا چکی ہے جنگ بدر میں۔ اور یہ ایام ہیں جن کو ہم آدمیوں کے درمیان پھیرتے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ کو ایماندار لوگ معلوم ہو جائیں، اور اس لیے کہ بعض کو تم میں سے گواہ پکڑے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور اس لیے کہ ایمانداروں کو اللہ خالص کرے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو ظاہر ہی نہیں کیا جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں، اور نہ ہی ان کو ظاہر کیا جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور تم تو اس موت کی ملاقات سے مرنے کی آرزو کرتے تھے، سو اب تم موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے۔ اور محمد تو صرف ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے۔ پھر کہ اگر وہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ اور کوئی نفس بغیر حکم اللہ مر نہیں سکتا، وقت مقرر لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا میں بدلہ چاہے گا ہم اس میں سے اسے دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ اور بہت نبی ہیں جن کے ساتھ بہت اللہ پرستوں نے مل کر جہاد کیا، سو وہ اس مصیبت سے انہیں راہ خدا میں پہنچی، نہ سست ہوئے اور نہ تھکے اور نہ دبے۔ اور اللہ ثابت رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور ان کا قول صرف یہی تھا کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ اور جو زیادتی ہمارے کاموں میں ہم سے ہوئی تو معاف کر دے، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، اور ہمیں کافر قوم پر مدد دے۔ پھر اللہ نے بھی ان کو دنیا کا ثواب اور آخرت کا اچھا ثواب دیا، اور اللہ نیکوں سے محبت رکھتا ہے۔ مومنو، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، بلکہ تمہارا اللہ کار ساز ہے اور وہ اچھا مددگار ہے۔ اب ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا ہے جس کی اس نے سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے رہنے کی جگہ بری ہے۔ اور اب اللہ اپنا وعدہ تم سے چا کر چکا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو کاٹتے تھے، تاکہ تم نے نامردی کی اور حکم عدولی کی کام میں جھگڑا ڈالا۔ اس کے بعد وہ تمہیں تمہاری محبوب شے یعنی فتح کی صورت میں دکھلا چکا تھا، تو تم میں کوئی دنیا چاہنے لگا اور کوئی آخرت چاہنے لگا۔ پھر اللہ نے تم کو ان کافروں کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور وہ تم کو معاف کر چکا، اور اللہ ایمانداروں پر فضل کرتا ہے۔ جب تم شکست کھا کر پہاڑ پر چڑھے جاتے اور پیچھے مڑ کر کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے سے تم کو پکار رہا تھا، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم کا بدلہ دیا، اور دل شکست عظیم کا غم دوم
حضرت مقتول ہونے کی خبر پہنچی، یہ اس لیے ہوا کہ تم اس چیز کو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی، غم نہ کھاؤ، اور اللہ کو جو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ پھر اللہ نے غم کے بعد تمہارے آرام کے لیے تم پر اونگ اتاری کہ تم میں سے بعضوں کو گھیر رہی تھی اور بعضوں کو اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی۔ وہ اللہ کی نسبت جاہلیت کا گمان کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس لڑائی کی کوئی بات بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو کہہ، کل کام اللہ کا ہے، اور وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس لڑائی میں کچھ بھی ہمارا داخل ہوتا تو ہم یعنی ہمارے ساتھی اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ تو کہہ، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف خود ہی باہر آ جاتے، اور اللہ تمہارے دلوں کی باتیں آزمانا چاہتا تھا، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے خالص کرنا چاہتا تھا، اور اللہ دلی باتوں سے خبردار ہے۔ دو فوجوں کے چھڑنے کے دن جو لوگ تم میں سے پیچھے ہٹ گئے تھے، ان کے بعض گناہوں کی شامت سے انہیں شیطان نے ڈگا دیا تھا، اور اللہ نے ان کا قصور معاف کیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ مومنو، تم ان کافروں کی مانند نہ بنو جو اپنے بھائیوں کے حق میں جب وہ سفر کو نکلیں، ملک میں یا جہاد میں ہوں، کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے، تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات سے حسرت پیدا کرے، حالانکہ اللہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ اور اگر اللہ کی راہ میں تم مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے ہو، اور اگر تم مر گئے یا قتل ہوئے تو اللہ ہی کی طرف جمع ہوگے۔ سو اللہ کی مہربانی ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو سخت گو اور سخت دل ہوتا تو وہ تیرے گرد سے بھاگ جاتے۔ سو تو ان کو معاف کر اور ان کے لیے مغفرت مانگ، اور کام میں ان سے مشورہ لے۔ پھر جب تو اس بات کا قصد کر چکے تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اگر تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہوگا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو اس کے بعد کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اور چاہیے کہ ایماندار اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔